حجاج بن یوسف سفر کر رہا ہے مکہ مکرمہ کا، پتھریلی زمین آ گئی، گرمی شدید ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ حجاج بن یوسف نے اعلان کر دیا اپنے قافلے والوں کو یہاں خیمے لگا لو، دوپہر کا وقت ہے، گرمی شدید ہے، آرام کر لو۔ کچھ لوگوں کے ذمے لگا دیا تم کھانا تیار کر لو، کھانا تیار ہو گیا۔ حجاج بن یوسف وقت کا حکمران ہے، کھانا تیار ہے، دسترخوان سج گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کسی کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے ادھر سے تلاش کرو، اس راستے میں کوئی مسافر ہو، کوئی اجنبی آدمی ہو، اس کو بلا کر کے لاؤ، ہمارے دسترخوان پر جب تک مہمان کھانا نہیں کھائے گا ہم لوگ بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ لوگ ادھر ادھر نکل گئے۔ ایک بکری چرانے والا آدمی کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے، وہ بھی ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہا ہے، اس کی بکریاں بھی ساتھ بیٹھی ہیں۔ اس آدمی کو اٹھا کر کے لایا گیا حجاج بن یوسف کی دربار میں۔ حجاج بن یوسف نے کہا دیکھ میں بادشاہ ہوں، میں وقت کا حکمران ہوں، یہ میرا دسترخوان لگا ہوا ہے، جلدی کر تو ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد تو ادھر آ جا، یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ توجہ کرنا میرے دوستو، ہے بکری چرانے والا ان پڑھ دیہاتی آدمی، لیکن اس نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ بکری چرانے والا آدمی کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، یہ آپ کا کھانا اللہ آپ کو نصیب کرے، اس کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور زیادہ عطا کرے۔ آپ کی دعوت سے پہلے ایک کریم کی دعوت میں قبول کر چکا ہوں، اس لیے میں آپ کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا میں وقت کا حکمران، میں بادشاہ، تو کس سخی کی دعوت قبول کر چکا، کس کریم کی دعوت قبول کر چکا ہے کہ میرے دسترخوان سے انکار کر رہا ہے؟ دیہاتی آدمی ہے، بکریاں چرانے والا انسان، گرمی کے اندر چلنے والا انسان جواب دیتا ہے میں تجھے اس کا تعارف کراؤں، وہ کون سا سخی ہے، وہ کون سا کریم ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بکری چرانے والے آدمی کی زبان پر بھی اللہ کی تعریف ہے، گرمی میں چلنے والے انسان کی زبان پر بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اے سی کمرے میں بیٹھ کر کے میری اور آپ کی زبان پر اے سی دینے والے رب کا نام نہیں آتا، ہزاروں کھانے کھانے کے بعد بھی ہم اس اللہ کی تعریف نہیں کرتے، وہ بھوکا رہ کر بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس بادشاہ نے پوچھا اس کی دعوت کو تو نے کیسے قبول کیا ہے، کیسی اس کی دعوت ہے، ہمیں بھی بتلا۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں روزے کے ساتھ ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا۔ اچھا، روزہ رکھ کے اس کی دعوت کو قبول کیا، وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے دیکھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آمنہ کے لال اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت بلال کو کہا اے بلال کھانا حاضر ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کھانا کھا لیں، میں تو روزے کے ساتھ ہوں۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال ہم نے اپنا رزق یہاں کھا لیا، تو نے اپنے رزق کو جنت میں جمع کر لیا ہے، کل قیامت والے دن ہم لوگ تو اپنا رزق کھا چکے ہوں گے لیکن تیرا رزق تجھے اس دن پیش کر دیا جائے گا۔ رحمت والے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا اے بلال جب کھانا کھانے والا آدمی، جب روزہ دار آدمی ایسی قوم کے پاس ہو جو لوگ کھانا کھا رہے ہوں، جو پانی پی رہے ہوں، اللہ اکبر، اللہ رب ذوالجلال اس فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے جب تک یہ بندہ روزہ دار اس مجمع کے اندر ہے اتنی دیر تک تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ فرمایا فرشتے جب کھانا کھا رہے ہوں لوگ اور روزہ دار آدمی ساتھ بیٹھا ہو
تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرضی روزے ہوں علی الاعلان اور روزہ داروں کے سامنے کھانا حرام ہے، صرف ناجائز نہیں ہے کہ ناجائز ہے کوئی بات نہیں، حرام ہے۔ رمضان کا احترام جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح رمضان کا احترام بھی فرض ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو رمضان کا احترام کرنا پھر بھی فرض ہے۔ اگر کھانا پینا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو چھپ کر کے کھائے پیے، روزہ داروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے مت کھائے، ورنہ رمضان کا احترام اس سے چھوٹ جائے گا، اور جس نے رمضان کی بے قدری کی، بے احترامی کی، اللہ اس سے ایمان چھین لیتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے وہ آدمی بکری چرانے والا کہتا ہے، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، بلال ہم نے اپنا رزق کھا لیا، تو نے اپنے رزق کو جنت میں جمع کر لیا ہے، اس لیے اے حجاج بن یوسف میں نے تو اپنا رزق جنت میں رکھ لیا ہے، اللہ کی مہمانی کھاؤں گا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اتنی تو گرمی ہے، اس گرمی کے اندر تجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، آج کی اس گرمی کے اندر روزے رکھ کے کل قیامت والی گرمی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اچھا اس طرح کر، نفلی روزہ ہے، آج میں بادشاہ کی دعوت قبول کر لے، کھانا کھا لے، روزہ کل رکھ لینا، کل پورا کر لینا روزہ، یہ نفلی روزہ ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے مہمان کے، میزبان کے اصرار پر۔ اس آدمی نے کہا، حجاج بن یوسف تیری بات کو میں مانتا ہوں، تو مجھے کل والی زندگی کی ضمانت لکھ کر کے دے دے، میں کھانا کھانے کے لیے تیار۔ اس نے کہا، میں بادشاہ ضرور، سونے چاندی میرے پاس موجود ہے، میرے پاس قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، کل کی زندگی ہے یا نہیں ہے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس نے کہا، جب تو کل کی زندگی کا پتہ نہیں بتلا سکتا تو پھر میرے لیے کل کے روزے کا کیسے بتلا سکتا ہے؟ اس لیے میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا۔ میں مانتا ہوں تو بادشاہ، میں مانتا ہوں تیرا دسترخوان وسیع، میں مانتا ہوں تیرے دسترخوان پر ایسا کھانا موجود ہے کہ شاید میں زندگی میں ایسے کھانے کو دیکھوں بھی نہ، غریب آدمی ہوں، لیکن میں تیرے اس کھانے کو قبول نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کے لیے روزہ رکھ کے اپنے رب کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے اس کے لیے کہا، اس کے لیے راستہ کھول دو، اس کو جانے دو، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، جب بکری چرانے والا غلام وہ روزہ رکھتا ہے، وہ اس گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، آج کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، کل کی گرمی سے اپنے آپ کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔